لاہور کی وہ جسم فروش قصوروار آخر کون؟ ہاں جانتا ہوں، 5 بار لکھ کر مٹا چکا ہوں۔ پہلے بھی ایک بار ایسے موضوع پر سچ لکھ بیٹھا تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، تب بھی کچھ لوگوں کو سچ ہضم نہ ہوا تھا۔ بالکل ایسا ہوا، لیکن اب اس سوچ کا کیا کروں جس سے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ بھول جاؤں بس، بھلایا ہی تو نہیں جاتا۔ یہ عام جسم فروش ہوتی تو ضرور بھلا دیتا، لیکن یہ قصہ کسی طور ہضم نہیں ہوتا۔ لاہور کے رہنے والے جن کا شام کے وقت پنجاب یونیورسٹی کے پاس سے گزر ہوتا ہو، مغل اعظم سے آگے فیصل ٹاؤن موڑ تک سروس روڈ پر نظر پڑی ہو تو ہر ایک یا 2 گلیاں چھوڑ کر درختوں کے نیچے کچھ لڑکیاں کسی موٹر سائیکل، کسی گاڑی یا کسی رکشہ والے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں۔ کچھ سال قبل جب دوست نے بتایا کہ یہ جسم فروش ہیں تو میں حیران تھا، لیکن اب کی بار پریشانی عجیب ہے۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں کئی بار کچھ لڑکیوں پر نظر پڑی جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ یہ اچانک رکشوں، موٹر سائیکل یا گاڑی کی جانب لپکتی۔ روز یہ تماشا دیکھ کر میرا تجسس بڑھنے لگا۔ اسی تجسس نے مجھے انویسٹیگیشن پر مجبور کیا۔ ہفتہ قبل میں وہاں سے موٹر سائیکل پہ گزر رہا تھا، اسی لباس میں 3 لڑکیوں کو درخت کے نیچے دیکھا۔ سوچا آج بائک بھی میرا اپنا نہیں، سر پر ہیلمٹ بھی ہے، کوئی پہچانے گا نہیں، دیکھتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ڈرتے واپس مڑا۔ ابھی میں نے بائک روکا ہی تو ایک لڑکی دوڑ کر آئی، جی جناب چلوں؟ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کیا کہوں۔ میں خاموش رہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہنے لگی ڈر کس بات کا ہے، بولو۔ لڑکی کی عمر بمشکل 18 یا 20 سال ہوگی۔ کہا کتنے پیسے لوگی؟ جواب آیا 2500 نائٹ کا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نکالا اور پیسے گننے لگا۔ کہتی ادھر سب کے سامنے مت نکالو۔ میں نے خاموشی سے 3500 روپے نکالے اور کہا تم نے 2500 کہا، یہ 3500 لو اور جاؤ واپس گھر۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پیسے پکڑنے سے انکار کیا۔ کہتی پیسوں کے لیے نہیں کرتی، لے کر جانا ہے تو بتاؤ بس۔ میں حیران تھا، یہ پیسوں کے لیے نہیں کرتی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوال کیا پیسوں کے لیے نہیں کرتی تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی آئی ایم سیکس ایڈکٹڈ۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم پڑھی لکھی ہو؟ کہنے لگی آئی ایم اسٹوڈنٹ آف پری میڈیکل اینڈ ڈوئنگ پارٹ ٹائم جاب ایٹ پرائیویٹ ہاسپٹل۔ اب کی بار میری حیرت بڑھ چکی تھی۔ پوچھا اس غلط کام میں کیوں پڑی ہو؟ یہ ایڈکشن کیسے ہوئی؟ جواب آیا تمہیں کیوں بتاؤں، لے جانا ہے تو بتاؤ ورنہ مزید کوئی سوال نہیں۔ کہا کیا معلوم میں تمہاری مدد کر سکوں، اس لیے بتاؤ کہ اگر یہ محض ایڈکشن ہے تو یہ 2 لڑکیاں یہاں کیوں ہیں ساتھ، اور ایڈکشن کیسے ہوئی؟ وہ مجھے گھورنے لگی۔ ان تینوں نے اپنے چہرے ڈانپ رکھے تھے۔ پھر بولی میٹرک میں مجھے اسکول سے لانے لینے جانے کی ذمہ داری میرے کزن کے سپرد کر دی گئی۔ وہ کالج جاتے ہوئے مجھے موٹر بائک پر ڈراپ کرتا اور واپسی پر گھر لے جاتا۔ اس دوران ہماری بے تکلفی بڑھنے لگی اور احساس ہی نہ ہوا کب ہمارے درمیان جسمانی تعلق استوار ہو گیا۔ قریب 1.5 سال ہم اس تعلق میں رہے۔ کبھی اسکول لے جانے کے بجائے وہ مجھے گھمانے لے جاتا تو کبھی کسی کمرے میں، اور یہ موقع ہمیں اپنے گھر میں بھی آسانی سے مل جاتا۔ لیکن جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اپنے علاقے ہی کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری ایک کلاس فیلو کو جب میری ان حرکات کا معلوم ہوا تو اس نے مجھے سمجھایا۔ میں واقعی اس کی بات سمجھ گئی اور کزن سے کہا ہم دونوں ایک حرام اور غلط تعلق میں ہیں، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ میرا کزن بھی اس بات کے لیے راضی ہو گیا۔ جب ہم نے گھروں میں بات کی تو ہمیں بے غیرت اور بے حیا ہونے کے طعنے ملے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اب شادی کی ضرورت ہے ورنہ گناہ نہ ہو جائے۔ تب والدہ نے تھپڑ مارے اور گالیاں دی۔ کچھ دن بعد مجھے اس کالج سے نکال کر لاہور ایڈمیشن دلوا دیا گیا تاکہ کزن سے دور ہو جاؤں۔ ابھی وہ یہ سب بتا رہی تھی کہ اس دوران ایک گاڑی بقیہ 2 لڑکیوں کے پاس جا رکی۔ وہ ڈیل کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا ان لڑکیوں کو ابھی روکو۔ اس نے آواز دی ہنا صبر کرو،
آج نہیں جانا کہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سوال کیا تو جب لاہور آ گئی پھر اس کام میں کیسے پڑی؟ وہ قدرے غراتے ہوئے بولی، مجھے اپنے ماں باپ سے بدلہ لینا تھا اور میں نے خود کو بیچنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی عادت بھی ہے، لیکن بدلے کے لیے میں نے یہ راہ اختیار کی۔ پوچھا تو یہ باقی لڑکیاں؟ کہنے لگی، انہوں نے جب اس پلیئر کا بتایا تو ساتھ ملا لیا تاکہ مجھے بھی مشکل نہ ہو۔ پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بدلہ لے رہی؟ آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا، اتنی بےغیرت نہیں ہوں۔ تب کہا، پھر تم نہ تو ان سے بدلہ لے رہی ہو نہ انہیں کوئی تکلیف، تم تو خود ہی اپنے آپ سے بدلہ لے کر خود کو تباہ کر رہی ہو، اپنی آنے والی زندگی برباد کر رہی ہو۔ اتنی دیر میں باقی 2 لڑکیاں بھی پاس آ گئی۔ میں نے تینوں سے پوچھا، اگر تمہاری بیٹی بھی یہ کام کرے؟ ایک غصے سے بولی، شٹ اپ، ہم اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ جواب دیا، تو پھر تم بھی غلط کر رہی ہو۔ اگر تمہیں پلیئر لینا ہے تو نکاح کرو، اور تمہیں بدلہ لینا ہے تو بھی نکاح کرو۔ کل کو تمہارے شوہروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو زندگی گزار پاؤ گی؟ وہی پہلی لڑکی بولی، جب انہوں نے انکار کر دیا تو میں نے کہا تھا اس کزن کے علاوہ بھی جہاں چاہوں کروا دو، لیکن گناہوں سے بچا لو۔ لیکن وہ ضدی تھے۔ کہا، ایسا کرو، اب گھر پیغام بھیجو، میرے لیے رشتہ ڈھونڈے، ورنہ کبھی بھی گھر نہیں آؤں گی اور کورٹ میرج کر لوں گی۔ انہیں یہ دھمکی دے کر حلال زندگی گزارو۔ اگر تب بھی انہیں سمجھ نہ آئے تو تھوڑا اطمینان رکھو، روزے رکھو اور کسی عالم سے بات کر کے رشتہ تلاش کرو اور خود نکاح کر لو، لیکن اس زندگی سے توبہ کرو جو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتی۔ میں نے اسے جامعہ اشرفیہ اور منصورہ کا راستہ سمجھایا کہ شاید ان 2 جگہوں سے اسے کوئی مدد مل جائے۔ اب وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے میرے باپ نے برباد کیا، میں ایسی ذلیل نہیں ہوں، مجھے گناہ پر شرم آتی تھی، لیکن بدلہ مجھے اس جگہ لے آیا، نہ وہ مجھے کزن کے حوالے کرتے اور نہ اس کے بعد لاہور بھیجتے، لیکن ان کی ضد اور انا نے مجھے اس جگہ پہنچایا۔ سمجھایا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، تم اسی طرح روتے ہوئے سارا شکوہ اللہ کے سامنے رکھو اور توبہ کر لو، اگلے ہی لمحے اللہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگی، میں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے، اتنی جلدی کیسے معاف ہوگا؟ جواب دیا، اس سے بھی زیادہ جلدی معاف ہو جائے گا اگر سچے دل سے روتے ہوئے توبہ کرو گی۔ اگر ایک جسم فروش کو صرف کتے کو پلانے کی وجہ سے ہدایت دے کر جنت بھیج دیا گیا تو گڑ گڑا کر رونے والے کی بھی جنت پکی ہے۔ اس نے کہا، میں خود یہ سب چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن اب لت لگ چکی۔ جواب دیا، جب تم چاہتی ہو تو چھوڑنا بھی ممکن ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، جب تم لوگ یہاں کھڑے ہوتی ہو تو یہ پولیس والے بھی تو پاس سے گزرتے ہیں، کیا یہ کچھ نہیں کہتے؟ جواب آیا، کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، یہ پیسوں میں بھی اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور ویسے بھی۔ کیا واقعی؟ ہاں، کچھ لڑکیاں اور خسرے ٹرانسجینڈرز باقاعدہ گاڑیوں میں یہاں آتے ہیں، انہیں یہاں اتارا جاتا ہے۔ ان گاڑی والوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا تھا، یہ کوئی پورا نیٹ ورک ہے جو پولیس والوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ جواب آیا، کیونکہ حصہ تو ہم بھی انہیں دیتے ہیں، کبھی بتا کر اور کبھی یہ اچانک پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر پیسے لے جاتے ہیں۔ بقول اس لڑکی کے، بدلے کا یہ طریقہ ایک پاکستانی ڈرامے اور انڈین فلموں سے سمجھ آیا۔ قصوروار کون؟ والدین کی غفلت، تربیت کا فقدان، جوائنٹ فیملی سسٹم کی بے تکلفیاں، محافظوں کا ملوث ہونا، ہمارا سوئے رہنا، آواز بلند نہ کرنا، مل کر تحریک نہ چلانا۔